اب چونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ دینی تعلیم کا نظم نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کی جو ادارے ہیں وہ جتنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ کیا 1% بھی نہیں ہوگا، اور باقی 99% بچے ہمارے اور بڑے جو ہے وہ کالجوں میں اسکولوں میں عصری تعلیم پانے والے دینی تعلیم سے بے خبر. کہاں ہے دینی تعلیم؟ وہاں دینی تعلیم سے واقف ہی نہیں ہو. تو اب ظاہر ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بعد میں ان کو جو بھی آئیں گا، جو بھی گمراہ کریں گا، اطمینان سے گمراہ ہو جاتے وہ. جو بولے وہ معلوم ہی نہیں ہے اچھا اس کو خواہش بھی نہیں ہے اس کی، دین کا معاملہ ہے، جو بولے چلو کیا کرنا ہے. عالم عرب میں ایسا نہیں ہے. عالم عرب میں 12ویں تک دینی تعلیم پوری گہرائی کے ساتھ ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے جو عصری اداروں میں پڑھ رہا ہے. فقہ بھی ہے، تفسیر 12ویں تک. جماعت پنجم سے قرآن مجید کا حفظ ہے. پنجم میں 1 پارہ، ششم میں 2 پارے، ہفتم میں 3 پارے، ہوتے ہوتے وہ 12ویں تک پورا قرآن ہے. سب کو یاد کرنا ہے. اس لیے عرب دنیا میں انہوں حافظ ہے انہوں حافظ نہیں ہے کا تصور نہیں. جیسے ہمارے پاس حافظ صاحب مشہور ہوتے ہیں نا، حافظ صاحب ہیں، وہاں ویسا نہیں. پورے کے پورے حافظ. اب کسی نے یاد رکھا کسی نے نہیں رکھا وہ الگ مسئلہ ہے، مگر حفظ سب کے سب جتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں سب کو حفظ لازمی ہے. دینی تعلیم حدیث قرآن تفسیر اچھے خاصے لیول. اس لیے ہمارے پاس بچے جو 12-13 سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ 18 سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے 12ویں تک ثانویہ بچوں کو. تو کوئی دین سے بے خبر نہیں. مصر کا وہی حال ہے اور لیبیا کا وہی حال ہے. تمام عرب دنیا میں یہی نظام ہے. اس لیے دینی ادارے وہاں الگ بھی نہیں. اب ثانویہ کے بعد اگر کسی کو دین میں تخصص کرنا ہے تو بھی وہ کلیت القرآن جائے گا، کلیت اصول الدین جائے گا، کلیت الحدیث جائے گا، کلیت الشریعہ میں جائے گا، اور جس کو میڈیکل میں جانا ہے وہ کلیت الطب جائے گا. ایسا ہے. تو وہاں سے بھی تخصص کی شاخیں اٹھتی ہے. تو نتیجتاً تمام عرب دنیا میں دینی تعلیم کا زبردست نظم ہے، اور ہم لوگ بہت ہی خطرے کا کھیل کھیل رہے ہیں آگے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے قطعاً واقف نہیں. وہ مسجدوں کے مدرسے انتہائی لاپرواہی سے چلتے. وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ 40 احادیث چھوٹے چھوٹے یاد دلا دیتے ہیں. تو بھی جس نے پڑھا ہو قرآن مجید پڑھایا، صحیح پڑھایا نہیں پڑھایا، جو حافظ ہے اس کی تنخواہ کوئی خاص نہیں، 200 400 500 روپے اس کی تنخواہ، کیا پڑھائے گا. ہماری مسجد میں لوگوں نے کہا کہ یہاں دینی سبائیہ کا انتظام کرنا ہے بچوں کو پڑھانے کا. تو میں نے کہا کہ 5000 روپیے ہونا. کہاں سے دیں گے، اتنا چلتا ہی نہیں ہو رہا ہے. 5000 روپئے والا آپ کو استاد ہونا ہے تو 5000 کا دیکھو، اس سے کم کا میرے پاس استاد نہیں. ڈاکٹر کی فیس دینے آپ تیار ہیں اچھی سے اچھی، ادھر دینے کیوں نہیں تیار ہے آپ؟ تعلیم ہونا نا صحیح انداز. تو دینی تعلیم ہمارے پاس بالکل زیرو ہے. اس وجہ سے ہمارے بچے آسانی سے گمراہ ہو سکتے، آسانی سے آپس میں جھگڑے ہو سکتے. اب یہ جو مسائل ہمارے پاس چل رہے ہیں جس میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مسائل وہاں بھی ہے لیکن لڑائی نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک جانتا ہے کس لیول کا مسئلہ ہے، کس لیول کی یہ گفتگو ہے، کیا اس کا درجہ ہے. گزشتہ ہم وسیلے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وسیلہ، اور بڑی تفصیل سے اس کی بات چلی. کوئی بھی عقیدہ اس وقت تک عقیدہ نہیں بن سکتا جب تک کہ شرعی واضح ثبوت اس کے بارے میں نہ ہو.
کوئی بھی عقیدہ اس وقت تک عقیدہ نہیں بنے گا جب تک کہ واضح حدیث یا واضح قرآن کا حکم اس میں جو ہے موجود نہ ہو. تعویلات سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کا وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہی قرآن مجید میں ایک آیت ہے شاہدن علیکم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہدن، شاہد کے معنی شہید یشہد، شاہد کے معنی گواہی دینے والا، دیکھنے والا، حاضر. اور شہیدہ گواہی دینے والا ہے وہ. اور اگر شہیدہ یشہد شہودن ہے تو اس کے معنی حاضر ہونے والا، دیکھنے والا. تو دونوں امکان ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے. اب ایک جماعت نے کیا کر دیا ہے مبالغہ کر کے، بولے حضور حاضر و ناظر ہیں. شاہدن، حضور حاضر و ناظر ہیں. تو ہمارے علماء نے کیا کیا، نہیں، یہ عقیدہ اگر ہم کو بنانا ہے تو ہم کو قرآنی صاف ستھرا حکم ہونا پڑے گا کہ حضور کو حاضر و ناظر سمجھو. ایسی دلیل ہونا قرآن کی یا حدیث میں آنا صاف حکم. جو چیز تعویل کے ذریعے سے آ رہی ہے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ ثابت اس میں. تو ایسے قطعی دلائل جب تک موجود نہ ہو کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا. علماء نے اسی لیے اس کو رد کر دیا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ وہ زیادہ سنتے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں رشوت کے. رشوت کھانا اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ رشوت کی وجہ سے ضابطہ اور دستور ختم ہو جاتا، اور ضابطہ اور دستور ہی ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. اب کچھ بھی کرو. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. اور یہود ایسے کیسے ہیں کہ آپ کو حاکم بنا رہے ہیں، حکم بنا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس خود تورات ہے. فیہا حکم اللہ، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے حکم کو سن کے پلٹتے ہیں، یہ ایمان کی بات نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.